عالیہ کا جامعۃ المدینہ بوائز کے ناظمین، اساتذہ کرام اور طلباء کرام کے نام پیغام۔ آپ دامت برکاتہ عالیہ نے طلباء کرام کو دعاؤں سے نوازا اور دینی کام کرنے کی ترغیب دلائی۔ 9 اکتوبر 2025 کو ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ پنجاب پاکستان اور FBR کے دفتر میں رکن شورا حاجی اظہر اتاری کی دینی کاموں میں شرکت۔ رکن مرکزی مجلس شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے سنت بھرے بیانات کیے اور شرکاء کو نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 23 اکتوبر کو ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع، مبلغ دعوت اسلامی کا سنت و بھرا بیان، عاشقان رسول کو نمازوں کی پابندی کرنے اور نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا گیا۔ امریکہ، UK اور یورپ سمیت افریقی ممالک میں ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات کا انعقاد، تلاوت قرآن پاک اور نعت شریف کے بعد مبلغین دعوت اسلامی کے سنت بھرے بیانات ہوئے، ذکر اللہ اور دعا کے بعد صلاۃ و سلام کا اہتمام بھی ہوا۔ افریقی ملک گھانا کے کیپٹل سٹی آکرا میں محمد فرمان کی بیٹی قضائے الہی سے انتقال کر گئیں۔ مرحومہ کی نمازی جنازہ میں مختلف شعبجات کے عاشقان رسول کی شرکت، مقامی قبرستان میں تدفین اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ آکرا میں ہی ایصال ثواب کے لیے محفل نعت کا انعقاد، مبلغ دعوت اسلامی کا سنت و بھرا بیان، دعا اور فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اپنے ناظرین کو مدنی خبروں میں خوش آمدید کہیں گے۔ ہیڈ لائنز کے بعد بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیل کی جانب اور آپ کو سنواتے ہیں امیر اہل سنت کا مکہ پاک سے ایک پیغام، جس میں آپ دامت برکاتہ العالیہ نے جامعۃ المدینہ بوائز کے ناظمین، اساتذہ کرام اور طلباء کرام کو اپنی دعاؤں سے نوازا اور 12 دینی کام کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ آپ بھی سماعت کیجیے۔ دعوت اسلامی کے دنیا بھر کے جامعۃ المدینہ بوائز کے ناظمین، اساتذہ کرام اور طلباء کرام کی خدمات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی۔ اللہ پاک میرے مدنی بیٹوں کو سلامت رکھے، آپ کے ذریعے خوب علم دین کا فیضان عام ہوتا رہے، اور اللہ پاک آپ سب کو عالم بعمل، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے۔ مکے کی فضاؤں میں کی ہوئی یہ دعائیں مجھ گناہ گاروں کے سردار کے حق میں بھی قبول ہوں۔ اللہ پاک سب پر رحمتوں کا نزول فرمائے، ماں باپ سمیت آپ سب کو بے حساب بخشے، اور خوب دل لگا کر ان میں دین کی خدمت کریں۔ اور ہاں، دعوت اسلامی آپ کی ہے، اس کے 12 دینی کام بھی آپ کے ہیں، سبحان اللہ۔ ہاں، تو یہ بھی کرتے رہیں۔ بعض اوقات ذہن ہوتا ہے کہ چلو درس نظامی کرنے کے بعد کریں گے، درس نظامی کر لیں گے تو پھر گھر میں بولیں کما کہلا، شادی کر رہی ہے، آپ کو منگنی کرنی ہے، تو اس طرح کے ہو سکتا ہے کہ معاملات پیش آئے اور آپ نہ کر سکیں۔ دعوت اسلامی کام کرتے 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 آپ درس نظامی کی تکمیل کریں گے، یا دیگر کورسز بھی کرنے ہوتے ہیں جو کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو کام کرتے کرتے کریں۔ دعوت اسلامی کی جن کے پاس ذمہ داری ہے مرحبا، نہیں ہے تو کچھ ذمہ داری ممکن ہو تو لے لیں، نہ بھی لیں تو کوئی بات نہیں، اپنے طور پر مطلب دعوت اسلامی کے جو بھی اپنے علاقے کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے ماتحت رہ کر کام کریں، درس دیں، بیانات فرمائیں، قافلے میں باقاعدہ سفر کرتے رہیں، نیکی کی دعوت دیتے رہیں، اور نیک اعمال کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ترکیب کریں، روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر خانے پر کریں۔ اور ہاں، یہ بھی مہربانی کر کے اپنے لباس کا خیال رکھیں، تراش خراش اور طرح طرح کے ڈیزائننگ کے بجائے آپ بھلے کسی بھی رنگ کا لباس پہنیں لیکن سادہ اور سنتوں بھرا ہو۔ بہار شریف میں یہ لکھی ہے کہ آدھی پنڈلی تک کرتا ہو اور ایک بالش چوڑی آستین ہو، اور تھوڑا ڈھیلا رکھا کریں کرتا۔ پاجامے بھی اب سکڑتے جا رہے ہیں اور بالکل ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔
آپ تو ماشاءاللہ علماء اور محراب و منبر کی زینت بنیں گے اور آپ کے پیچھے ایک دنیا چلے گی. تو ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے اور آپ کی پیروی کی جائے گی. تو اگر آپ نے نعوذ باللہ کو اس طرح کیا جو نہیں ہونا چاہیے تو لوگ وہی کریں گے جو نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے ایسا کیا کہ یہ ہونا چاہیے تو پھر یہ ہونا چاہیے والا کام کریں گے. اللہ آپ کو خوش رکھے. اور اپنے پاجاموں کے پائچے ٹخنوں سے اوپر رکھنا ضرور ہے. اپنے اساتذہ کا احترام ضرور ہے. اگر اساتذہ کا احترام نہیں کریں گے تو آپ علوم دینیہ کی برکتوں سے شاید محروم رہ جائیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بے صاحب مغفرت کی دعا کیجیے. اللہ آپ سب کو حج نصیب کرے. بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. مجھے اچھی سی نیت ہے اگر جامعۃ المدینہ سے آ جائے نا کہ ہم نے یہ ترکیب مزید کی ہے میرے دل میں خوشی داخل ہوگی. 9 اکتوبر 2025 کو شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے تحت FBI کے دفتر اور ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں سنت و برے اجتماعات ہوئے، جن میں رکن مرکزی مجلس شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے سنت و برے بیانات کیے اور شرکاء کو نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی. اس حوالے سے جانتے ہیں مزید اس رپورٹ میں. سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں قائم FBI کے آفس کے ساتھ موجود گراؤنڈ میں شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے تحت سنت و برے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں کمشنر FBI محمد عبداللہ، ڈپٹی کمشنر سلیم اللہ شہاب، ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر میاں مہتاب، اسسٹنٹ کمشنر FBI سلامت علی اور دیگر افسران نے شرکت کی. اس موقع پر شعبے کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے. رکن مرکزی مجلس شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے سنت و برا بیان کیا. سنت و برے اجتماع کے بعد حاجی محمد اظہر اتاری نے ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر میاں مہتاب اور اسسٹنٹ کمشنر سلیم اللہ شہاب سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے بارے میں بتایا. دوسری جانب پنجاب پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں قائم ڈسٹرکٹ جیل میں شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے تحت 9 اکتوبر 2025 کو سنت و برے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں جیل افسران و اہلکار، عہدیداران، قیدیوں اور شعبے کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. رکن مرکزی مجلس شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے حلم، بردباری، صبر و استقامت کے موضوع پر سنت و برا بیان کیا. نیز حاجی محمد اظہر اتاری نے جیل افسران سے ملاقات بھی کی اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی اور جیلوں میں قیدیوں کی اصلاح کے لیے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی کاموں کے بارے میں بتایا. فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و برا بیان کیا. اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں کو علم دین سیکھنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے اور ماہ نومبر کے قافلے میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی. اجتماع میں ذکر، درود و سلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا. اس حوالے سے مزید تفصیلات محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں. فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوا، جس میں جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام، اساتذہ کرام اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی. مبلغ دعوت اسلامی نے ہمت والے رسول کے موضوع پر سنت و برا بیان فرمایا اور عاشقان رسول کو علم دین سیکھنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے اور ماہ نومبر کے قافلے میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی. مبلغ دعوت اسلامی کا کہنا تھا کہ گھر میں نیکی کی دعوت دینی ہو تو انداز نرم ہونا چاہیے. امی جان، ابو جان کو بڑے نرم انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں سمجھائیں. سمجھانے کے ساتھ ان کے لیے دعا کریں. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. سنت و بھرے بیان کے بعد اجتماع میں شریک عاشقان رسول کو معمول کے مطابق درود و سلام پڑھائے گئے اور ذکر اللہ کا سلسلہ ہوا، جبکہ مبلغ دعوت اسلامی نے دعا کروائی. دعا کے بعد اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھی پیش کیا گیا. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کر رہی ہے. آپ بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں شامل ہو جائیں. عاشقان رسول کے ساتھ قافلوں میں سفر اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کر کے دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کریں. اب آپ کو بتائیں کراچی کے مختلف علاقوں اور ملک کے دیگر شہروں میں بھی ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات ہوئے، جن میں ہزاروں عاشقان رسول، دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے ذمہ داران اور طلباء کرام نے بھی شرکت کی. سنت و برے اجتماعات میں مرکزی مجلس شورا کے اراکین اور مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و برے بیانات کیے. عاشقان رسول نے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود و سلام کی برکتیں بھی حاصل کی. ذکر اللہ، دعائیں اور صلاۃ و سلام بھی پڑھے گئے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے. عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے،
आशिकान मुस्तफा दुनिया में कहलाने लगे, जाम आका की मोहब्बत का पिलाया है हमें। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क मोहम्मद की खुशबू फैलाई है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है, दीन का पैगाम है ये। यहाँ अब हम मदनी चैनल के नाज़रीन को दिखाते हैं मनाज़िर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, जहाँ दावत इस्लामी के तहत होने वाले हफ्तावार इज्तिमात में मुख्तलिफ शोबाजात के आशिकान रसूल के दरमियान मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने सुन्नत भरे बयानात किए, जबकि ज़िक्रुल्लाह दुआ के बाद सलातो सलाम भी पढ़ा गया। दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद। मदनी चैनल के नाज़रीन, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमात मुनक़िद किए गए, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले आशिकान रसूल की शिरकत हुई। जबकि तिलावत कुरान पाक व नाते रसूल मकबूल के बाद मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने सुन्नत भरे बयानात किए, नीज़ ज़िक्र दुआ और इख्तिताम पर सलातो सलाम का सिलसिला भी हुआ। الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے۔ اپنے ناظرین کو یہاں افسوسناک خبر دیتے چلیں افریقی ملک گھانا سے، جہاں کیپٹل سٹی آکرا میں مقیم فرمان بھائی کی بیٹی قضائے الہی سے انتقال کر گئیں۔ مرحومہ کی نمازی جنازہ میں مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی اور مقامی قبرستان میں تدفین کی گئی اور دعا اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی ہوا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں عبد الواجد اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ افریقی ملک گھانا کے کیپٹل سٹی آکرا میں گزشتہ دنوں بزنس کمیونٹی سے وابستہ فرمان بھائی کی بیٹی قضائے الہی سے انتقال کر گئی۔ نماز جنازہ میں مختلف شعبات کے عاشقان رسول سمیت مبلغین دعوت اسلامی کی بھی شرکت ہوئی، جبکہ مرحومہ کو دعوت اسلامی کے شعبہ کفن دفن کے تحت اسلامی بہنوں نے غسل میت و کفن پہنانے کا سلسلہ کیا، جبکہ مقامی قبرستان میں مرحومہ کی نماز جنازہ کی ادائیگی کا سلسلہ ہوا اور نگران گھانا کابینہ نے مرحومہ اور دیگر مرحومین کے اصال ثواب کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی بھی کروائی۔ اس کے بعد مقامی قبرستان میں مرحومہ کی تدفین کی گئی۔ عاشقان رسول نے اصال ثواب کرتے ہوئے دعا اور فاتحہ خوانی کی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ تدفین کے موقع پر اس طرح ترغیب دلائیے، عاشقان رسول متوجہ ہوں، انشاءاللہ الکریم اب قرآن کریم کی صورتیں پڑھی جائیں گی، انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے، پھر آذان دی جائے گی، اس کا جواب دیجیے اور پھر دعا مانگی جائے گی۔ مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے، یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، مردود شیطان قبر میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میت سے سوال ہوتا ہے مان ربک، یعنی تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہہ دے یہ میرا رب ہے۔ ایسے مواقع پر اذان میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے، کیونکہ اذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے، اذان سے رحمت نازل ہوتی ہے، میت کا غم ختم ہوتا، اس کی گھبراہٹ دور ہوتی، آگ کا عذاب ٹلتا اور عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنے مرحومین کو خوب اصال ثواب کرتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے۔ اور اب اپنے ناظرین کو بتائیں ملتان پنجاب پاکستان میں قائم فیضان مدینہ میں 17، 18 اور 19 اکتوبر 2025 کو شعبہ مدنی کورسز کے تحت 3 دن کا اصلاح اعمال کورس ہوا، جس میں عاشقان رسول کی دینی، تنظیمی اور اخلاقی تربیت کرتے ہوئے 12 دینی کام کرنے کا بھی ذہن دیا گیا۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان میں قائم فیضان مدینہ میں 17، 18 اور 19 اکتوبر 2025 کو شعبہ مدنی کورسز کے تحت 3 دن کا اصلاح اعمال
کمال کورس ہوا، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول نے شرکت کی۔ شعبہ مدنی کورسز ملتان سٹی ذمہ دار اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے شرکا کی دینی، تنظیمی و اخلاقی رہنمائی کی اور 12 دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ کورس کے اختتام پر ملتان سٹی ذمہ دار نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ شرکائے کورس کا تحریری ٹیسٹ بھی لیا گیا، جس کے بعد سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ اسلامی بھائیوں نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ یہ بات چگلی اور بہت ساری تعریفات بھی سیکھی، اس کے علاوہ اس میں اور بھی جو سیکھنے کو ملا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سی ظاہری اور باطنی امراض سے بچنے کے طریقے بھی سیکھے، اس سے ہمیں بہت ہی بڑا فائدہ ہوا ہے۔ ماہ اکتوبر میں کراچی، ملتان اور حیدرآباد میں عاشقان رسول نے قافلوں میں سفر کی سعادت پائی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے تحت عاشقان رسول نے 17، 18 اور 19 اکتوبر کو کراچی سندھ پاکستان کے علاقے جمشید روڈ کی جامع مسجد فیضان سنت میں 3 دن کے قافلے میں سفر کی سعادت پائی۔ قافلے میں ڈی جی آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس محمد کامران حمیدی، ایجوکیشن آفیسر عبدالستار عباسی، ریٹائرڈ آفیسر محمد اسلم، اکاؤنٹ آفیسر ممتاز علی اور شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے دیگر اسلامی بھائی بھی شامل تھے۔ دوران قافلہ درس و بیان، سیکھنے سکھانے کے حلقوں اور انفرادی کوشش کے ذریعے دینی کاموں کا سلسلہ رہا۔ دوسری جانب پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان کے علاقے رنگیل پور کی مدنی مسجد میں رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے تحت بھی 19، 20 اور 21 اکتوبر کو عاشقان رسول نے 3 دن کے قافلے میں سفر کیا، جس میں ڈاکٹرز، میڈیکل ڈپارٹمنٹ سے وابستہ اسٹوڈنٹس اور شعبے کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ رکن مرکزی مجلس شورا حاجی محمد سلیم اتاری نے بھی شرکائے قافلہ کو دینی کام کرنے کا ذہن دیتے ہوئے انہیں باقاعدگی سے قافلوں میں سفر کرنے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت اور اپنی فیلڈ کے ذریعے دین متین کی خدمت کا ذہن دیا۔ شرکائے قافلہ نے اس موقع پر مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ ہمیں نماز کے مسائل کے بارے میں بہت ساری جو ہے نا معلومات حاصل ہوئی۔ نماز میں جیسے ہم سے کوئی غلطی وغیرہ ہو جاتی ہے تو مفتی صاحب نے جو ہے نا ہماری رہنمائی فرمائی۔ ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی، نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا۔ مفتی صاحب نے ہمارے بہت سارے سوالات کے جوابات کلیئر کیے۔ ہم نے ایسی بہت ساری چیزیں سیکھی جو ہم ڈیلی لائف میں کر رہے تھے اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب آئے اور ان کے ساتھ سوال جواب کا جو سیشن ہوا، اس سیشن کے اندر ہم لوگوں نے بہت سارے اپنے مسائل اور بہت سارے ڈیلی کے معاملات جو ہیں وہ پوچھے۔ والدین کے حقوق پر بات کی گئی، ہمیں ایسی چیزیں بتائی جو زندگی میں میں نے کبھی پہلے نہیں سنی۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ میں تمام میڈیکل اسٹوڈنٹس اور پیرامیڈکس کو یہی دعوت دوں گا، آپ بھی قافلوں میں شرکت کریں۔ تہجد پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ دعوت اسلامی کی برکت سے ہمیں قرآن کریم سمجھنے کا موقع ملا۔ دارالفتاء کے مفتی صاحبان نے بھی ہمیں نماز کے مسائل سکھائے، صفری نماز کیسے پڑھنی ہے، علم دین حاصل کرنے کا ذہن بھی دیا گیا۔ فرض علوم سیکھنے کا بھی سلسلہ ہے، علاقائی دورہ کی دعوت ہے، درس و بیان کا سلسلہ ہے۔ آپ کو دعوت بھی دوں گا، آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں، آئیے آپ بھی قافلوں میں سفر کیجیے۔ جبکہ حیدرآباد سندھ پاکستان کے علاقے میمن سوسائٹی کی مریم مسجد میں بھی کراچی سے عاشقان رسول نے 1 دن راہ خدا میں سفر کیا اور مختلف دینی کاموں میں شرکت کی۔ دوران قافلہ سنت، آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوا، درس و بیانات ہوئے۔ رکن مرکزی مجلس شورا حاجی محمد امین اتاری نے شرکائے قافلہ کو 12 دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ ذمہ دار اسلامی بہنوں کے لیے 14 اکتوبر کو آن لائن سیشن منعقد کیا گیا، جس میں نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے 8 دینی کاموں کی حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیا اور 12 اکتوبر سے جاری ٹیلی تھون مہم کے دیے گئے اہداف مکمل کرنے کا بھی ذہن دیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے تحت اسلامی بہنوں میں دینی کاموں کو مزید احسن انداز میں آگے بڑھانے کے لیے 14 اکتوبر کو ایک آن لائن سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں نگران پاکستان مجلس مشاورت، نگران ڈویژن مشاورت اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار سمیت دیگر اسلامی بہنوں نے بھی شرکت کی۔ نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے 8 دینی کاموں کی حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ٹیلی تھون سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں مختلف مقامات پر دینی و فلاحی کام جاری ہیں۔ ٹیلی تھون مہم میں آپ بھی حصہ لیں اور شخصیات اسلامی بہنوں سے رابطہ کر کے انہیں بھی نیکی کے کاموں میں اپنا حصہ شامل کرنے اور شخصیات اسلامی بہنوں سے رابطہ کر کے انہیں بھی نیکی کے کاموں میں اپنا حصہ شامل کرنے کی ترغیب دیں اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دعاؤں سے حصہ پائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں بنگلہ دیش سے بتاتے چلیں، جہاں مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے نیکی کی دعوت کے سلسلوں میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول میں مرکزی مجلس شورا کے اراکین حاجی سید لقمان اتاری اور حاجی عبد المبین اتاری نے نیکی کی دعوت عام کی، جبکہ مبلغین دعوت اسلامی کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی بھی کی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش کے مختلف مقامات
مقامات پر ماہ اکتوبر کے مختلف ایام میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ اراکین شورا حاجی سید لقمان اتاری اور حاجی عبد المبین اتاری نے نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے انہیں دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور دین متین کی خدمت کرنے اور دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کا ذہن دیا، اور مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت مساجد کی تعمیرات کے حوالے سے بھی ترغیب دلائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatIslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 24 اکتوبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ صدقہ جاریہ کیے بغیر دنیا سے مرنا نہیں چاہیے۔ یہ مطلب لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اولاد پھر کیس لڑتی ہے، کورٹ میں جاتی ہے، اور بڑے مطلب مسائل ہو رہے ہیں آج کل۔ تو سمجھ نہیں آتی، دین کی سمجھ ہوتی نہیں ہے کہ ہم نے مطلب اپنی آخرت کے لیے اس رقم سے کیا فائدہ اٹھایا۔ میں مشورہ دوں گا مسجد ضرور بنا لیں۔ اولاد سے یہ امید رکھنا کہ یہ مسجد بنائے گی، یہ تھوڑا مشکل کام ہے اس دور میں۔ 33 ایک تہائی نا، تو تھوڑا اور کم کر دے، 30% کر لے، مگر یہ سب لکھت پڑھت کر لے، لکھت پڑھت کر لے گواہان کے ساتھ، مطلب اس ترکیب بن جائے کہ میری جو بھی جائیداد ہوگی اس کی اتنی رقم میرے مرنے کے بعد اس کی مسجد بنا لی جائے۔ اور جیتے جی بنائے تو بھلے 100% سے بنا لے۔ اب جیتے جی تو وہ قاعدہ نہیں ہے کہ 30% یہ تو جو ورثے کی بات کر رہا ہوں، لیکن جیتے جی تو بنا سکتا نا، اس میں کیا ضرورت ہے کہ اس میں 30% ہی ہو۔ تو مسجد یا مسجدیں جو مالدار لوگ ہیں یہ بنا سکتے ہیں، اتنا ہوتا ہے ان کے پاس کہ سمجھے کہ یعنی اتنا ہوتا ہے کہ مبالغہ کرے، گھر کی جھاڑو نکالے تو ان میں سونے کے ذرات مل جائیں۔ مبالغہ کر رہا ہوں، سمجھے؟ تو یہ ان کو سب کو چاہیے کہ اپنے صدقہ جاریہ کا بہترین طریقہ مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، جیسے کہ کوئی جامعۃ المدینہ آپ بنا دیں، عالم پروڈکشن ہوگا اس میں، یہ بنا لیا، اس کا خرچہ بھی اٹھائے، آپ کی رقم سے ہی چلتا رہے وہ، تو اور مطلب بنا کو حصہ ڈال دیں جتنی آپ کے پاس کیپیسٹی اپنے پیسوں کی۔ اگر وصیت کرنے کی عادت ہو جائے نا قوم کی، ہمارے یہاں بھی وصیت کرنے کی عادت نہیں ہے کہ ہم وصیت کر کے رکھیں۔ اصل مرنے کے لیے تیار کون ہے یہ بتائیے آپ؟ جو مرنے کے لیے تیار ہوگا وہ وصیت کرے گا نا، کچھ ہی نہیں ہے ابھی تو، ابھی بہت دیر ہے، دیکھ لیں گے۔ یوں ہم جیسا مطلب بوڑھا آدمی بھی سوچتا ہے کہ ابھی تو بہت ٹائم پڑا کیا ہے، حالانکہ جوان بیٹھے بیٹھے ٹھا کر کے ہاتھ پھیڑ ہو جاتا ہے، تو بوڑھا تو ویسے ہی قبر کے کنارے پہ ہوتا ہے، اب گیا کہ اب گیا۔ تو اب تو کم از کم کر لے کچھ اپنے آخرت کے لیے ایسا سولیڈ کام، اللہ کا گھر بنا دے، مدرسہ بنا دے، کوئی مطلب ایسا دینی سماجی ایسا کام چھوڑ دے کہ جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ قرآن کا پیغام، قرآن کی روشنی، غصے کو قابو میں رکھو، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ قرآن کی روشنی، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن کی روشنی۔
खुशियों भरे लम्हात। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोग्राम पाकपतन शरीफ में हो रहा है। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। एहसान जताकर अपने सदकात को बातिल ना करो। ये एहसान जताना इस्लाम में नापसंदीदा है। आपने किया है, जिसके लिए किया है वो जानता है। ज़ुल खर्ची के नुकसानात ये हैं कि अल्लाह पाक नाराज़ होता है, ज़रूरत के वक्त हाथ खाली रह जाता है। हमसायों के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं अच्छे होने चाहिए। किसी चीज़ की ज़रूरत है पूरी की जाए। एक मुहावरा कहा जाता है, हुजूर जैसी नीयत वैसा फल, जिसका अमल हो बेगरज उसकी जजा कुछ और है। अल्लाह के लिए करना। देखिए प्रोग्राम खुशियों भरे लम्हात आज मदीना मुनव्वरा में रात 9 बजे और पाकिस्तान में रात 11 बजे मदनी चैनल पर। बुजुर्गों का मदनी चैनल, बुजुर्गों का मदनी चैनल। मकतबतुल मदीना की एक और बेहतरीन पेशकश, डिजिटल कुरान, मोहब्बत कुरान बढ़ाने और नूर कुरान से दिल को मुनव्वर करने के लिए आपके लिए एक बेहतरीन तोहफा है। डिजिटल कुरान मुख्तलिफ बेहतरीन कुर्रा की आवाज़ों में मुयस्सर है। इसमें तर्जमा भी एक नहीं बल्कि दो कंजुल ईमान और कंजुल इरफान मौजूद है। डिजिटल कुरान में एक और सहूलत आपके लिए मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के मौजूद है, उर्दू में, सिंधी में, पंजाबी में और इंग्लिश में। आज ही हासिल कीजिए और डिजिटल पेन कुरान की बरकतें हासिल कीजिए। याद रहे कि इसमें सिर्फ तर्जमा कुरान ही नहीं बल्कि तफसीर सिरातुल जिनान भी है, सूरतों का तारुफ भी है, बहुत सारी दुआएं भी हैं, कई वज़ाइफ भी हैं और बहुत कुछ इसके अंदर आपके लिए मौजूद है। मकतबतुल मदीना। प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है बच्चे और प्रोग्राम में बच्चे भी होते हैं लेकिन साथ ही साथ हमारे गेस्ट भी होते हैं। हदीस में है, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह पाक उसे बुलंदी अता फरमाता है। आपकी क्या जिम्मेदारी है? कब से दावत इस्लामी ज्वाइन किया आपने? दावत इस्लामी ज्वाइन किए हुए तो मुझे तकरीबन 21 साल हो गए। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कुछ अनोखी इन्फॉर्मेशन। मौजू है भाई शैतान नेक कामों से परेशान। मैंने भी अपने बच्चों से पूछा तोहफे के बारे में, आपको कोई बहुत बड़ा तोहफा मिला? ये तो आजमाइश में डाल दिया आपने। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु जिस जंग में ये शरीक होते थे, उस जंग में मुसलमानों को फतह हासिल होती थी। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े, देखिए प्रोग्राम बच्चे और बड़े सैटरडे मदीना मुनव्वरा में शाम 4 बजे और पाकिस्तान में शाम 6 बजे सिर्फ मदनी चैनल पर। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नमाज दीन का सुतून है। नमाज प्यारे आका की आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़ना मुसलमान को रब के करीब करता है, पर इस नमाज को बेहतर अंदाज में पढ़ना जरूरी है। लेकिन नमाज की दुरुस्त अदायगी सीखना बहुत जरूरी है। मकतबतुल मदीना नमाज और उससे मुंसलिक दीगर अहम मौज़ूआत पर आशिक़ान रसूल के लिए एक जबरदस्त किताब पेश कर रहा है, जिसमें आप पढ़ सकेंगे सजदे के फजाइल, नमाज पढ़ने के सवाबात और नमाज ना पढ़ने के अज़ाबात, जमात के साथ नमाज पढ़ने के फजाइल। आज ही किताब फैजान नमाज मकतबतुल मदीना से हासिल कीजिए। घर बैठे किताब मंगवाने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता कीजिए। मकतबतुल मदीना। खुशखबरी, आशिक़ान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी एक बार फिर दीन इस्लाम को फैलाने के लिए और सुन्नतों को आम करने के लिए माह नवंबर में माह काफिला मनाने जा रही है, जिसमें मुल्क भर में आशिक़ान रसूल 1 माह 12 दिन और 3 दिन के काफिलों में सफर करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। तो फिर आप भी दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ हासिल करने के लिए काफिलों में सफर फरमाएं। मजीद मालूमात के लिए इस नंबर पर राब्ता फरमाएं 031711722626 या इस QR कोड को स्कैन कीजिए।